اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالی بات میں کھلے طور پر برائی پسند نہیں کرتا، یعنی کسی کی غیبت کرنا، کسی کی شکایت کرنا، کسی کو بدنام کرتے پھرنا، یعنی بلند آواز سے مطلب یہ ہے کہ کھلے طور پہ کسی کو ایسا بدنام کرتے پھرنا، غیبت کرنا وغیرہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، یعنی سوائے اس کے جس پہ ظلم کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ اتنی لاجیکل اور لیگل کنسٹرکشن ہے اس آیت کا کہ جیسا ایک صاحب جو ہے کسی کو ملازم رکھے تنخواہ نہیں دے رہے اور وہ بڑے پکے مسلمان ہیں، وہ کسی بول ہی نہیں سک رہے کہ بھئی مجھے تنخواہ نہیں دی، زبردستی کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ان کو بول سکتا ہے دوسروں سے کہ دیکھیں صاحب ستا رہے میرے کو تنخواہ نہیں دے رہے، یا کورٹ میں کیس لے کے گیا سب کے سامنے بول رہا کہ انہوں نے مجھ سے یہ زیادتی کی۔ ظلم جس کو بولتے ہیں آپ، ناانصافی کرنا۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جنرل اصول ہے کہ کوئی آپ کو کچھ کرا نہیں ہے، آپ بلا وجہ اس کی غیبت کرتے ہوئے، اس کو بدنام کرتے ہوئے پھر رہے ہیں ادھر ادھر، تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ہاں اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے اور آپ کا دل دکھایا ہے، آپ اس کے جواب میں جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں کہ بھی ایسا ایسا ہوا، تو وہ بات اور ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تم جو گھرے گھر بولتے پھرو گے تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سن رہا ہے تم جو حرکت کر رہے ہو، غلط لوگوں کو بدنام کرتے پھر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ علیم، علم ہے اللہ تعالیٰ کو، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے اندر یا باہر کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان تبدو خیرن اور تخفوہ اور تعفو عن سوءا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، بھئی ایک نیکی تو جو ہے ظاہر بھی ہوتی ہے، ایک نیکی چھپا کے بھی کرتے ہیں، بھئی کسی کو خیرات کرے پتہ ہی نہیں چلا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جو دکھا کے، بہرحال دکھا کے کرو یا چھپا کے کرو۔ اور اگر تم کسی کی غلطی کو معاف کرو، جیسا کوئی آپ پہ ظلم کیا ہے اس کے باوجود آپ اس کو معاف کر کے لوگوں کے سامنے اس کی برائی نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بھی تو تم کو معاف کرنے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر کا مطلب قدرت رکھنا ہے، عفو معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر تم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دو تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے احادیث پچھلے سنڈے کو میں سمجھتا ہوں گزر چکی ہے، 1 یا 2 ویک پہلے، کہ اگر تم لوگوں کو معاف کرو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کرنے پہ جو ہے قادر ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کرنا کہ جھگڑا فساد نہ ہو۔ اسلام کا مطلب سلامتی کا ہے، سب آپس میں جو ہے ملے جلے رہیں اور اس قسم کی کوئی بات نہ رہے۔ اب یہاں 3 کیٹیگریز آ رہے ہیں کافروں کے، اور یہ ہم لوگوں میں بھی بعض وقت ایسے منکر حدیث میں یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، یہ ایک کیٹیگری ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے، مانتے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ نہیں ہے، جیسا کمیونسٹ کنٹریز ہیں، اللہ نہیں ہے مانتے نہیں تو رسولوں کو ماننے کا کیا سوال ہوتا؟ رسول تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے۔ دوسری کیا ہے؟ وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور ایک کیٹیگری ہے جو اللہ کو تو مانتا لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، بولتے یہ ہمارے ویسے انسان تھے، ریفارمرز تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض ویسٹرن رائٹرز یہی لکھے، ہی واز اے ریفارمر ایز مینی ادر ریفارمرز ور دیر۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو نہیں مانتے، تو اللہ کو اور رسولوں کو الگ کر دیتے۔ ہمارے پاس بھی منکر حدیث ہیں، اللہ کو مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے، پھر قرآن پہ کیسا امپلیمنٹ کریں گے؟ تو پہلی کیٹیگری ہے جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، دوسری کیٹیگری ہے جو اللہ کو مانتے لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، اور تیسری کیٹیگری ہے وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور بعض ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، جیسا یہود و نصارہ تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے، رسول مان رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز یاد رکھیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، جو اللہ کو مانتے رسولوں کو نہیں مانتے، جو بعض رسولوں کو مانتے بعض کو نہیں مانتے، وہ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ یہ تینوں چیزوں میں جو اس کے بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یہی حقیقت میں کافر ہیں، انکار کرنے والے۔
جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، ان لوگوں میں فرق کرتے، کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں رسولوں کو نہیں مانتے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کفر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کفر کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کے برخلاف دوسری جو کیٹیگری ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم فاولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اور ایسے لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، اور پھر ان میں فرق نہیں کرے۔ فرق نہیں کرنے کا اردو کا فرق نہیں ہے، اردو میں فرق کرنا ڈسٹنگوش بول کے بولیں گے آپ، عربی کا فرق کرنا بعض کو ماننا بعض کو نہیں ماننا، تفریق جس کو بولتے ڈیوائڈ کر دینا، رسولوں کو ڈیوائڈ کر دیے، بعض کو مان رہے ہیں بعض کو نہیں مان رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان میں ایسا نہیں کرتے کہ بعض کو مان رہے ہیں بعض کو نہیں مان رہے ہیں، بلکہ پوروں کو مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کا اجر، ان کا جو ریوارڈ ہے وہ انشاءاللہ دیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے۔ تو غفور کے معنی اس سے پہلے کئی مرتبہ آگے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی بچانے والا ہے، گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے، اور اس کی دوسری جو صفت ہے رحم کرنے والا ہے، ترس کھانے والا ہے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم توبہ کرتے پھر گناہ ہوتا، پھر توبہ کرتے پھر گناہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی تو دین ہے، اس کے پاس کیا چیز کی رکاوٹ ہے؟ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگے، وہ غفور ہے رحیم ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ پیسج ہے جہاں ایک 15 غلطیاں اہل کتاب کی بتائی جا رہی ہیں۔ اہل کتاب جو یہود اور نصارہ ہیں، کرسچنز اور جیوز ہیں، جن کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، انجیل اور توریت، زبور یہ بھیجی گئی ہیں، ان لوگوں کی 15 غلطیاں یہ بتائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ تو اب یہ غلطیاں سنتے وقت ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہم لوگوں میں ایسی بات تو نہیں ہے۔ پھر میں یہ بات کو دہراتا ہوں کہ بھئی یہ غلطیاں ہم کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ہوئیں گا، کرے ہوئیں گے، عذاب بھگتیں گے، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ ہم کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اس قسم کی غلطیاں مت کرو، کیونکہ اگر ان کو سزا ہوگی تو تم نہیں چھوٹو گے، تم کو بھی سزا ہوگی، تو تم ان غلطیوں سے دور رہو۔ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، اہل کتاب میں سے بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ان کے اوپر آسمان سے ایک کتاب اتاری جائے۔ اب جیسا ہم لوگوں میں سے کوئی بولتے کئی کو آج کل معجزے کیوں نہیں آتے؟ پھر معجزے آج بھی آنا چاہیے۔ بھئی نبوت ختم ہو گئی، معجزے ختم ہو گئے، اب ایک معجزہ ایسا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہی، نہیں، آسمان سے جانا ایک جگہ تو ہے کہ آپ چڑھ کے جانا آسمان پہ کتاب لے کے آنا، اور پھر ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اس کو ہاتھ لگا کے محسوس نہیں کر لیں گے۔ تو اس قسم کی بدتمیزی کرتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ۔ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارین اللہ جہرا، دوسری غلطی کیا تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اس سے بڑی غلطی کی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پہ دکھاؤ، نہیں تو ایمان نہیں لاتے، وی وانٹ ٹو سی ہم اوپنلی، کھلے طور پہ دکھاؤ۔ تو ہوا کیا تھا جب اللہ تعالیٰ کی تجلی بولے پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ ٹک سکا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے، تو اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ، وہ تجلی کیا تھا نہیں معلوم، جلوہ کیا تھا نہیں معلوم، کہ وہ پہاڑ پہ جب جلوہ ہوا تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کون برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی کو؟ تو یہ بات ہوئی، دوسری غلطی تھی۔ پھر اخذہم صاعقۃ بظلمہم، تو اس کی وجہ سے ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، ان کی اس ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک، پھر اس کے بعد میں تیسری غلطی یہ کرے کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دیے۔ وہ سامری کے بہکانے میں آ کے جو ہے جو زیور تھے، زیور پگھلا کے اس میں جو ہے بچڑا بنا دیے، اس میں کچھ آواز آتی تھی تو جو ہے اس کی عبادت شروع کر دیے۔ اور یہ کس کے بات کرے؟ جب کھلی ہوئی نشانیاں ان کے پاس آ گئی۔ بینات کس کو بولتے؟ بیان کھول کے سمجھانا، قرآن مبین، ایسا قرآن جو بالکل کھول کے سمجھایا گیا ہے۔ تو یہاں جو ہے ان کے پاس کھلے ہوئے ثبوت آ چکے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے، سانپ ہو جاتا تھا، بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے، پھر اس کے بعد میں یہ جو ریڈ سی کو کراس کر کے نکلے، عصا سے مارے، پانی جو ہے دو طرف ہو گیا، بالکل کھڑے رہ گیا پانی. پورے پرنسپل آف آرکیمیڈیز، پورے ہائیڈرو ڈائنامکس کے جتنے لاز تھے ستیہ ناش ہو گئے. ہائیڈرو ڈائنامکس کے کوئی لا فالو نہیں، کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے اس کا، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ قانون بنانے والے ہیں، قانون توڑنے والے ہیں. تو یہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ بچڑے کی عبادت ان لوگوں نے شروع کر دی. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، یہ بھی بات یاد رکھنا. پھر وَآتَيْنَا موسیٰ سلطان مبینہ، اور اس کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھلی ہوئی اتھارٹی دی تھی. کیا اتھارٹی دی تھی؟ کہ جو جادوگر تھے ان کے سامنے سجدے میں گر گئے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جب جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، جادوگر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا پھینکیے، تو ان کا عصا جو ہے یہ تمام جو واکنگ سٹک تھی وہ تمام رسیوں کو اور لکڑیوں کو کھا گیا. تو یعنی ان کو کھلی ہوئی اتھارٹی دینے کے باوجود، یہ بنی اسرائیل یہ سب دیکھنے کے باوجود ایمان لائے. دیکھیے چلتے چلتے ایک حدیث یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ چکے ہیں، معجزے دیکھ چکے ہیں. بولے عجیب و غریب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا ہوگا. بولے ان کے ایمان میں کیا خاص بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھتے رہتے ہیں. بولے آپ کا ہوگا؟ تو بولے میرے ایمان میں خاص بات کیا ہے کہ مجھ پہ تو وہی نازل ہوتی ہے. بولے ہم لوگوں کا ہوگا؟ تو بولے تمہارے ایمان میں کیا خاص بات ہے؟ میں تم میں ہوں. تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے تو رونگٹے کھڑے رہتے ایسی احادیث پہ. تو کہا کہ عجیب و غریب ایمان ان مسلمانوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، جن میں بھی نہیں ہوں گا. تو اس ایمان پر بھروسہ رکھنا ہے. یہ بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے، اس کے بعد میں جو ہے ان کو مانے نہیں، ان پہ ایمان نہیں لائے، ان پہ یقین نہیں کرے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہ تمام چیزوں کو کے علاوہ ہم کو نہیں دکھائے گئے یہ معجزے. صرف قرآن پڑھ کے، قرآن ایک ہی، یعنی ایمان بالغیب میں اگر کوئی مشاہدے کی چیز ہے تو قرآن ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ رسول اس وقت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی اور معجزہ ایسا آیا کہ اس پہ جو ہے ہم ایمان لائیں. تو یہ ان کی چوتھی غلطی تھی. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ طُورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور پھر ان کے وعدے کے لیے ہم نے کوہ طور کو جو ہے بلند کر کے ان کے سر پہ کھڑا کر دیا تھا. کیسے معجزے ہیں صاحب؟ اگر اس پہ بھی یقین نہیں آتا. اب جیسا انشاءاللہ یہ بات ختم ہونے کے بعد کچھ یہ سونامی جو آیا ہے اس پہ ایک 5-10 منٹ ہم ڈسکس کریں گے. قرآن کے کوئی ریکویسٹ کیے تھے تو قرآن کی 2 آیتیں بھی یاد آ گئی. تو اب یہاں جو ہے بات یہ سمجھنا ہے کہ کوہ طور کو اٹھا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب سمجھ میں آیا. اتنے بڑے ویوز کو اٹھا دیے، اتنے بڑے پہاڑوں کو جو ہے نیچے دبا دیے. تو اب بات سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے. یہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. کتنے ہٹ دھرم تھے یہ تھے. اور پھر وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر جب ان سے کہا کہ فلسطین کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. اب یہاں سجدے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل سبمیشن میں داخل ہو. سجدے کا مطلب ٹوٹلی سبمٹ کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، نیچے ڈال دینا. کیونکہ سجدہ کرتے ہوئے گھستے ہوئے داخل ہونا تو ذرا مشکل، سمجھ میں نہیں آتا ہمارے. تو یہاں سجدے کا مطلب جیسا کہا گیا ہے کہ منفی سماواتی والارض مافی سماواتی والارض، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، جاندار ہو یا بے جان ہو، چاند اور سورج، سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. تو چاند اور سورج کا نہ سر ہے، نہ ٹانگ ہے، نہ ہمارے ویسے جو ہے ہڈیاں ہیں، 7 ہڈیوں پہ جو ہے ہم سجدہ کر رہے ہیں. تو سجدے کا مطلب یہ سمجھ میں آتا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی مکمل تعمیل کرنا. کئی جگہ پہ جو سجدے کی آیات آئی ہے اس جگہ اس کو سمجھایا گیا ہے. پھر جب انہوں نے اس میں داخل نہیں ہوا، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور جب ان سے کہا گیا 5واں جرم ان کا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو. جیسا جمعے کا دن ہمارے پاس اہتمام کا ہے، کرسچنز کے پاس اتوار کا دن ہے، ویسے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن بنایا گیا تھا. ہم کو جمعہ میں بزنس کرنے کی اجازت ہے، نماز کی اذان ہوتے ہی بند کر دینے کا حکم ہے، ورنہ پوچھو گے. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ہفتے کا پورا دن عبادت میں گزارنے کا تھا. تب ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں، ایک کہ سمندر کے کنارے پہ یہودیوں کی ایک قوم تھی، ان کے پاس جو ہے ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تھی.
ان کی آزمائش کے لیے. تو اب کرتے کیا تھے؟ جمعے کو گڑھے کھود کے جو ہے وہ بنا لیتے تھے، نالیاں بنا لیتے تھے. ہفتے کے دن پورے مچھلیاں آ کے جمع ہو جاتی تھی. ہفتے کو نالی بند کر دیتے تھے، اتوار کو مچھلیاں نکالتے تھے. انکم ٹیکس کے دھندے کر رہے ہیں، بک ایڈجسٹمنٹ ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے تھے. جیسا بعض لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس رمضان میں بعض جن کو زکوٰۃ دینا رہتا وہ فوراً جو ہے اپنے بچوں پہ ادھر ادھر پیسہ ٹرانسفر کر کے بولتے صاحب میں صاحب مال ہوئی نہیں. پھر رمضان ہوتے شوال میں واپس لے لیے. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے صاحب؟ جو اندر دل کی بھیدوں سے واقف ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کو جو ہے بندر اور سور بنا دیا گیا اس قوم کو. اور جیسا مجھے ایک روایت کوئی عالم صاحب سنا رہے تھے کہ ان کی نسل چلی نہیں، اس قوم کے لیے بنائی گئی اور اس کی نسل چلی نہیں، ختم ہو گئی وہ بندر اور سور. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے جو ہے بہت سخت وعدہ لیا تھا. دیکھیے غلیظ یہاں اردو کا غلیظ نہیں ہے، غلیظ کا مطلب سخت ہے. ہم نے ان سے جو ہے سخت وعدہ لیا تھا. فَبِمَا نَغْزِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ، چھٹا قصور ان کا، اور ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ساتواں جرم ان کی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کا انکار کرنے کی وجہ سے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور پھر یہ نبیوں کو جو ہے بنا حق پہ رہ کے قتل کرنے کے لیے. اور وہ قولہم قلوبنا غلف، اور یہ کہنے پہ کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے. یہ 6 7 8 جو وہ آ رہا ہے کہ ان کا جو ہے پکا جو وعدہ کیے تھے وہ توڑنے کی وجہ سے، ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے. آیتوں کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہوا؟ عمل نہیں کرنا. اب بات لمبی ہو جاتی، میں آپ کو قرآن سے ثبوت دے سکتا ہوں کہ الذین آمنوا کا اپوزٹ الذین کفروا ہے، وعملوا الصالحات کا اپوزٹ وکذبوا بآیاتنا ہے. کئی جگہ آیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کذب کرنا، کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ. تو اب ہم فوراً اس سے چونکے، بھئی اب تک یہ باتیں تو ہمارے سے نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وعدے کی خلافی ہو سکتی ہے، آیتوں کا انکار ہو سکتا ہے. یہ کہ جو ہے قرآن پڑھ رہے سمجھ رہے لیکن عمل نہیں کر رہے. اور پھر اس کے بعد میں انبیاء تو ہے نہیں، اب ان کے انبیاء کو جو ہے بنا حق پہ رہے کے قتل کرنے کے لیے، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے. یہ بات ہم لوگوں میں سے بھی کچھ بولتے ہیں. آپ تبلیغ کیجئے، بولیے کہ بھئی دیکھو اب قرآن شروع کرو، پڑھو نمازوں کی حضرت آپ کو توفیق دیا، ہمارے دلوں پہ غلاف ہے. کیا کرنا؟ ہم کو توفیق نہیں ہوتی، ہم نہیں کرتے. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ ایسی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے ان پہ عذاب آیا تھا. تو ان کے دلوں پہ غلاف نہیں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے ان کے انکار کی وجہ سے. بال از ان آور کورٹ. ہم انکار کریں بول کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو سیل کر دیا ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اسی لیے یہ نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے سے لوگ. اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا. کائے کے لیے سیل کیا؟ کفر کی وجہ سے. انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو، رسولوں کو کسی کو نہیں مانتے، حساب کتاب کو نہیں مانتے آخرت کے بعد. وہ بھی کفرہم، اور پھر ان کے کفر اور انکار کی وجہ سے. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور بی بی مریم کے بارے میں ایک بہت بڑا بہتان گڑھنے کی وجہ سے. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تمام تفصیل عیسیٰ علیہ السلام کی آ رہی آگے بھی. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. بی بی حوا آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا ہوئی. زکریا علیہ السلام کی دعا سے یحییٰ علیہ السلام ان کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے. آج یہ سائنس بول رہی ہے کہ یہ کائنات کچھ بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں اس کو لے آیا. سائنس بھی مان رہی ہے. اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لا سکتے، تھا ہی نہیں، اس کو بنا سکتے ہیں. تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اب یہاں سوال کیا ہے ان کے ذہن میں؟ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انہی کے نیشن سے ریسرچ کروائے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور کلوننگ کے بارے میں. جو لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں اس کو فالو کیجئے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہوتی اس میں کسی آدمی کا سپرم ہوتا نطفہ اور کسی عورت کا نطفہ ہوتا ایگ. وہ دونوں کو ٹیسٹ ٹیوب میں فرٹیلائز کرتے، دونوں ملتے، ملے بعد کسی اور عورت کے ووم میں اس کو جو ہے ڈال دیتے.
وہ 9 مہینے وہاں پلتا اور اس کے بعد میں بچہ ہوتا. تو وہ عورت جس کے ووم میں یہ چیز ڈالتے، کیونکہ یہ عورت تو بانجھ تھی، تو وہ عورت جس کے بعد پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا اور 9 مہینے کے بعد جو ہے، تو اس عورت کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں اس عورت کو جس کے رحم میں، جس کے ووم میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں، اس عورت کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. پھر بچہ کیسا ہوا صاحب؟ آپ کر سکتے، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے. بات یہ سمجھنا ہے، یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں آنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکے تو انہوں کہاں سے کر سکتے. یہ کیفیت کو جو ہے توڑنا ہے. تو یہ اب ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا. اگر جو اللہ پہ ایمان لاتے، دیکھیں جو جیسا بزرگان دین کا مزاج بعض لوگ بتاتے کہ کوئی صاحب آ کے بولے صاحب وہ چار مینار وہاں سے رات ہٹ کے پریڈ گراؤنڈ میں سکندرآباد میں چلے گیا. تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے صاحب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کچھ بھی کر سکتے ہو. ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے بی بی مریم کی جیسی معصوم ذات پہ کیسا بہتان لگایا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بول دیا انہوں. کیسی بات ہے، قدرت کو نہیں مانے. تو یہ بھی، اس کی بھی سزا ہوئی ان کو. پھر اس کے بعد میں بات وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِیحَ عیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو بی بی مریم کے بیٹے ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، ہم نے ان کو قتل کیا. یہ بھی کہنے کی وجہ سے. اب کلیریفیکیشن آ رہا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو صلیب پہ نہیں چڑھایا. شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی جو سولی پہ چڑھایا گیا اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت تھی، شباہت بنائی گئی. یہ لفظ مجھے بہت کافی پریشان کرا یہ پورا ویک، شبہ. اس کو میں اتنی محنت اس پہ کرا ہوں سمجھنے کے لیے. شین بے ہے کا مادہ ہے، جیسا سمجھیے کہ عین لام میم کا مادہ ہے، علم ہوتا اس سے. علیما اس نے جانا، علامہ اس نے کسی کو جاننے لگوایا، کسی کو ٹیچ کیا. علما یہ جو کنسٹرکشن ہے، اس نے کسی اور کو علم دیا. اس کنسٹرکشن پہ شبیہہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کسی اور کو دے دی. جیسا روایتوں میں آتا کہ ان کے ڈسائپلز میں سے جوڈاس جو تھا وہ جو ہے مل گیا تھا دشمنوں سے. وہ بولا کہ بھئی میں اندر جاتا ہوں اور میں باہر نکلتے وقت بولوں گا کہ ہاں ماسٹر بولے تو آپ سمجھ جانا کہ یہی ہیں اور ان کو قتل کر دینا. جب وہ اندر کمرے میں داخل ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. آگے بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور یہ جوڈاس جو تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی گئی اور اس کو لا کے ان لوگوں نے قتل کیا، سولی پہ چڑھا دیا. تو بات آ رہی ہے وَقُلْنَا إِنَّا قَتَلْنَا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے انہوں نے بی بی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا. وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، صلیب پہ نہیں چڑھایا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ایسی مشابہت بنا دی گئی کہ انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے. اور وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک اس میں جو اختلاف کرتے ہیں اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے، حقیقت کو جو نہیں مانتے. بھئی قرآن میں حق آ گیا ہے، بول رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہیں مانتے، تو اس شک میں پڑے ہوئے. ما لہم بہ من علم الا اتباع ظن، ان کا اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف گیس پہ کام کرتے ہیں، گمان پہ کام کرتے ہیں. تو علم کا اپوزٹ کیا ہوا؟ قرآن سے ثابت ہوا کہ ظن. ظن کس کو بولتے؟ گیس ورک. یعنی علم جس کا رہتا، جیسا گیسٹ پیپر ایگزام کے پہلے آ جاتا تو اصل پیپر نہیں رہتا، ہو آیا نہیں آیا نہیں آیا. تو ان کے پاس جو ہے کوئی علمی ثبوت نہیں ہے. جو بولتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ گیس ورک ہے ان کا. وما قتلہ یقینا، اب اس سے بڑھ کے کیا بولیں گے؟ اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا. یہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کے کیا سٹریس کریں گے؟ کیا ہوا پھر؟ بل رفعہ اللہ الیہ، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا.
دیکھیے بات سمجھیے. اب پھر وہی بولیں گے کیسا اٹھائے. ارے اتنی بڑی زمین اٹھا کے گھماتے پھرا رہے ہیں صبح شام, 5 بلین ایئر سے چل رہا, 15 بلین ایئر سے اتنے بڑے کاروبار کو جو ہے چلا رہے ہیں, بلینز آف ٹنز ہیونلی باڈیز گھوم رہے ہیں. ایک عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا اٹھائے بولے تو کیا بولیں گے؟ آپ کا پورا ریسرچ ہے, ایسٹرونومی, جیولوجی, ہر چیز کا ریسرچ ہے. آپ سائزز بول رہے ہیں, آپ 200 to 250 بلین سٹارز ہے بولے ایک ایک گیلیکسی میں, 150 بلین گیلیکسیز ہے بولے. خالی سورج ایک آرڈنری سٹار ہے, 14 لاکھ کلومیٹر کا ڈائیمیٹر ہے بول رہے. ہاں پرسوں آپ ایک بلیک ہول ڈسکور کریں جو سورج سے 3 بلین ٹائمز ہیویئر ہے, 3 بلین ٹائمز ہیویئر ہے. یقین نہیں آتا. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے واسطے کیا بات ہے؟ آپ اللہ کو مان لیتے ہیں تو سب بات آ جاتی ہے. دیکھیے ہائپوتھیسس ہے بخل کسی کے, آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں, پھر اس کا ثبوت ملے گا. آپ مانیں گے نہیں تو پھر ثبوت کیسا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ اقتدار والے ہیں, اقتدار رکھتے ہیں, پاور رکھتے ہیں, اور حکیم ہے, دانائی ہے ان میں, اور ان میں وزڈم ہے. وزڈم کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں, ان کے فیصلے میں استحکام ہے. اگر وہ کوئی چیز کا جب ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کن فیکن. دیکھیے مشکل کیا ہو رہی ہے, اگر کسی نے یہ کہا کہ صاحب اگر اللہ تعالیٰ ایسی مسجد بنانا چاہے تو کیسا بنائیں گے؟ بولیں گے کن فیکن, ہو جائے گی. ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. لیکن ہم اگر مسجد بنانا چاہیں تو پھر 10-12 سال لگیں گے, چندے جمع ہوں گے, میٹیریل آئے گا, کاروبار ہوگا پورا. تو اب ہماری جو کمزوری ہے ہم وہ اللہ تعالیٰ پہ لگا کے سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ الگ اینٹی ہیں, الگ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز کر سکتے ہیں. یفعلوا ما یرید, جو وہ ارادہ کرتے ہیں کر بیٹھتے ہیں, ان کو کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے. اب یہ بڑی خاص بات ہے آج کل کے حالات کے لحاظ سے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور اہل کتاب میں ہم بھی آتے ہیں, ہم بھی اہل کتاب ہیں, قرآن والے ہیں, کوئی توریت والے ہیں, کوئی زبور والے ہیں, کوئی اس کے کیا بولتے ہیں آپ کے انجیل والے ہیں. تو کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پہ ایمان نہیں لائے. موتی ہی ضمیر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کوئی ایسا اہل کتاب نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان نہیں لائے گا. یعنی ہر اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پہ ایمان لائے گا. تو اب حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. بہت ہی قوی روایتوں کی احادیث ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سیریا, ڈیماسکس کیپٹل جو سیریا کا ہے, دمشق اور شام کا لفظ احادیث میں آیا ہے, وہاں ایک مسجد کے مینار پہ اتریں گے. 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے اور ان کے بالوں سے جو ہے پانی گرتا ہوا رہے گا, اور مقام لد پہ وہ دجال کو جو ہے شکست دیں گے, ماریں گے اس کو. اور اس کے بعد میں ان کی خاص بات یہ ہوگی کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی جو بھی کافر ہوگا وہ پگھل کے ڈھیر ہو جائے گا. اس کے بعد میں وہ 40-45 سال, کچھ روایتوں میں ڈفرینسز ہیں, وہ اس دنیا میں رہیں گے, شادی کریں گے, بچے ہوں گے, اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان کا دفن ہوگا. تو جب دفن ہوگا مطلب یہ کہ انتقال ہوگا, تو وہ آنے کے بعد کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان نہیں لائے گا. ایمان لائے گا. آثار قیامت تو شروع ہو گئے ہیں, لاسٹ سنڈے آ گیا ہے ایک اثر. اب اس کے باوجود آپ نہیں مانتے. ایک آگ اٹھے گی جو کہاں یہاں سے دیکھیں گے وہاں سے دیکھیں گے. 91-92 کے وار میں عراق کے جو فیلڈ جلا دیے گئے, کویت کے جو آئل فیلڈ جلا دیے گئے, آپ یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ جو ہے فلیمز نہیں دیکھے, آگ نہیں دیکھے. ابھی کون سے قیامت کی نشانیوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کی پہلی نشانی ہے, آخری نبی خود پہلی نشانی ہے قیامت کی. تو بولے یہ ایمان لائیں گے. وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا, اور قیامت کے دن یہ تمام یہ لوگوں پہ گواہ رہیں گے کہ میں اپنا دین پیش کرا تھا لیکن انہوں نے اس پہ ایمان دیا. 12واں قصور ان کا کیا تھا؟ فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ, اور ان کے جو ہے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر جو حلال پاک حلال چیزیں تھیں اس کو بھی حرام کر دیا.
تو مطلب یہ ہوا کہ حرام کرنے کے 3 وجوہات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ بھئی نقصان دہ چیز ہے، جیسا سور کا گوشت ہے یا بہتا ہوا خون ہے جس میں جرمز ہوتے ہیں، حرام کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سزا کے طور پہ حرام کر دیا ان پہ. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آزمائش کے طور پہ حرام کر دیا. جیسا روزوں کے پیریڈ میں کھانا پینا حرام ہے، حلال چیزیں ہیں اس میں، مگر حلال چیز میں بیوی بھی حلال ہے، لیکن روزے کے طور پہ آزمائش کے لیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ پیریڈ میں کچھ نہیں کھانا. پھر ایک قوم کی ایک نہر کے پاس آزمائش ہوئی تھی کہ بھئی جو پانی پیے گا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ جو ہے ہم میں سے ہے، ایمان والوں میں ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر کہا کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے. دیکھو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راستے سے روک نہیں سمجھتے. ہم بچہ نمازیں شروع کرا، داڑھی چھوڑ لیا، وہ کرا، بڑے بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، دیکھو بیٹا ہم کو وظیفہ ہونے آیا، ہم اب تک نہیں چھوڑے، اب تم ایسا کرے تو بیٹی کون دیں گا؟ چلو بیٹے کو گمراہ کر دیا. بچی جو ہے حجاب کرنا شروع کری، بولے نہیں ہوتا بیٹا ایسا، آج کل بچیاں بولے تو جینز پہننا، تھوڑا ادھر دکھنا اوپر، جبھی جو ہے شادیاں ہوتے. اس کو بھی میں آنکھوں سے دیکھا ہوں یہ چیز، اس لیے بول رہا ہوں میں کہ پورا خاندان جان کھا کے بچی کا حجاب چھڑوائے، رونگٹے کھڑے رہ جاتے ہیں. بس اللہ رحم کرے ایسے خاندانوں پہ. زبردستی کر کے جو ہے اس کا حجاب چھڑوائے کہ بولے کیا تماشا کر رہے ہیں، یہ کوئی عمر ہے تمہاری، کون شادی کر کے لے کے جائیں گا؟ ایسی حرکتیں کرے تو شادی حجاب سے ہوتی. اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہماری شادی بیاہ میں، موت مٹی میں. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کا، ہمارے ساتھ جو معاملے اللہ تعالیٰ کا ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا خیر ہو رہا ہے دوسری جگہ پہ. ہم خالی ٹی وی میں پکچراں دیکھ رہے ہیں، بعض تو پکچراں دیکھتے ہوئے بھی ہنسی مذاق کر لے رہے ہیں. ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا کیا تباہی آ سکتی ہے، ہلا کے پھینک دیکھ سکتے ہیں ہم. اللہ کا فضل ہے کہ ہم پہ ایسی حالات نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم لوگوں کو، معاف فرمائے. وَأَخِذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا. یہ سود کیسا کھاتے تھے؟ غریب ضرورت مند کو پیسہ دیتے تھے، پیسہ واپس لیتے وقت اس سے زیادہ پیسہ لیتے تھے، اور یہ بولتے تھے کہ بھئی یہ بھی تو بزنس کی طرح ہے، بزنس میں کچھ پیسہ لگائے اور منافع کما لیے. اس قسم کے جو ہے سود لیتے تھے. اس کی وجہ سے بھی یہ بھی ایک وہ تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا انسانوں کا جھوٹ اور دھوکے سے مال کھا جانے کی وجہ سے، یہ 15ویں غلطی ان کی تھی. جھوٹ سے دھوکہ دے کے جو ہے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں. آپ چھپا کے کوئی ڈیفیکٹو چیز دے دیے، وہ خرید لیا، گھر جا کے دیکھا ٹوٹا ہوا تھا، لایا تو بولے آپ رستے میں توڑے ہوئیں گے حضرت. اس قسم کی بات، دھوکہ دینا لوگوں کا. تو ہمارے پاس تو یہ ہے بزنس مین کو کہ بھئی مال کا ڈیفیکٹ بتا کے دو، بھئی دیکھیں یہ ڈیفیکٹ ہے، آپ لینا ہے لو ورنہ مت لو. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے یہ کافرین کے لیے ایک بہت تکلیف دہ عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اب اس کے بعد میں اس کا اپوزٹ جو لوگ ہیں، لَٰكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ، مگر وہ جو علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں. دیکھیں خالی علم سے نہیں ہوتا، علم ہے ایمان نہیں ہے. اولو الالباب ہم سورہ اس میں پڑھ دیکھے تھے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اولو الالباب انٹلیکچوئلز کون ہوتے ہیں؟ جو علم میں پکے ہو کے ایمان لاتے ہیں. علم ہے، جیسا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ یہ بولا تھا کہ بھئی ایٹم میں گھس کے دیکھے تو ایک پرٹیکولر الٹیمیٹ پارٹیکل کے نیچے نہیں جا سک رہے، لمیٹیشن آ گئی. کائنات میں گھس کے دیکھے تو اتنی بڑی ہے کہ اس کے بات سمجھ میں نہیں آ رہا. تو دس لمیٹیشن فورسز می ٹو بلیو ان اے سپریم اتھارٹی whom I call God. معرفت الہی ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے، لیکن یہ پورا تصور کر کے انہیں سمجھ گیا کہ بھئی یہ ایسا اپنے سے نہیں چل رہا ہے کاروبار. تو یہاں یہ بات ہمارے سمجھ میں آنا ہے کہ علم کے ساتھ ایمان والے یؤمنون بما انزل الیک، یعنی وہ ان کے اوپر جو نازل ہوا، آپ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں. علم ہے، امن میں آ جاتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے بھی جو نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان لوگوں پہ بھی کتابیں نازل ہوئی تھی. والمقیمین الصلاۃ،
اور جو نماز قائم کرتے ہیں والموتون الزکات، اور پھر زکات دیتے ہیں. عمل ہے، نماز قائم کرتے ہیں، ان میں سوشل یونٹی ہے، اللہ کے ذکر کے، اللہ کے یاد کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، لیکن پوری جماعت ایک سوشل یونٹی کا ڈسپلے کرتی ہے چوطرف. اور زکات دیتے ہیں، اکنامک یونٹی ہے، کوئی امیر مسلمان غریب مسلمان کو نہیں دیکھ سکتا، یہ جذبہ ہونا ہے. کیسا ہے بھی میری پہچانت کا میرا رشتہ دار ہے، بھوکا مر رہا اور میں بیٹھ کے جو ہے مزے میں کھانا کھا رہا ہوں. تو اب زکات اگر ہر آدمی دے تو دعویٰ یہ ہے کہ کوئی غریب نہیں رہے دنیا میں. زکات کا جو اصول ہے کوئی غریب نہ رہے. تو یہ کرتے ہیں. اور پھر یہ سب کیا ڈپینڈ کا پہ کرتا، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امن میں آ جاتے ہیں، اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد پوروں کو اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے ایک بہت بڑا اجر جو ہے دیا جائے گا. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبینا من بعدی، بے شک ہم نے آپ پر وحی کی، قرآن بھیجا آپ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پہ وحی بھیجی اور دوسرے نبیوں پہ، ان کے بعد جو صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یہ جو نبی آئے ان کے اوپر وحی بھیجی. تو آپ کے پاس وحی آنا کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بھئی آپ ایک دم نئی بات لے کے آئیں، لوگ یقین نہیں مان رہے ہیں. آپ سے پہلے، آپ تو آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے 1,25,000 نبیوں پہ جیسا بعض روایتوں میں آئی ہے ان پہ وہی آئی ہے. ظاہر نبی پہ وہی آنا ضروری ہے، ورنہ نبی کیسا معلوم ہوگا کہ وہ نبی ہے. بیٹھے بیٹھے کوئی صاحب بولے صاحب میرے کو خیال آیا نماز کی پابندی کرنا، میں سمجھتا ہوں میں نبی ہو گیا ہوں. ایسا نہیں ہوتا نا، نبوت ایسی نہیں آتی. تو ہر نبی جو 1,25,000 نبی جو روایت آئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آنا ضروری ہے. تو آپ اکیلے نہیں ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ میرے پہ قرآن نازل ہوا، وہی نازل ہوئی، میرے پہلے اتنے لوگوں پہ وہی آئی ہے. اور پھر وہ اوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وہی بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولاد پر جو قبیلے ٹرائبس تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ایوب علیہ السلام پر، اور یونس علیہ السلام پر، اور ہارون علیہ السلام پر، اور سلیمان علیہ السلام پر. وہ آتینا داؤد زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی. ابھی کیا ثبوت ہونا ہے بھئی؟ ہسٹری اگر چاہتے ہیں، ابھی دیکھیے عبداللہ یوسف علی رحمۃ اللہ علیہ جب ٹرانسلیشن کر رہے تھے تو مولانا ابو الکلام آزاد کا بھی پیریڈ تھا. اس زمانے میں ہسٹورک پروفس آف دی فیکٹس ان دا قرآن ٹاپ پہ تھا لوگوں کے، کہ بھئی تاریخی واقعات جو آئے ہیں اس میں، اس کا قرآن میں جو باتیں آئی ہیں اس کا ثبوت دینا. تو اب یہ لوگ تمام تحقیق کرے، تمام ہسٹورینز جو اسلام کے تھے کہ بھئی ہاں داؤد علیہ السلام فلانی جگہ آئے تھے، سلیمان علیہ السلام فلانی جگہ آئے تھے، تو یہ ثابت ہے. تو سب ان سب پہ وہی کرے تھے، تو آپ پہ وہی آئی تو یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں آپ کو؟ آپ کوئی پہلے تو نہیں ہے. وَرُسُولًا قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَمِنْ قَبْلُ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور پھر ایسے رسول جس کے بارے میں ہم نے آپ سے بیان کیا ہے، قرآن میں بیان کیا. مجھے جہاں تک فگر یاد ہے 25 رسولوں کا، نبیوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں، اور ایسے نبی جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، ہم نے ذکر ہی نہیں کیا. بات ثابت ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیے، اب آپ کو حوالے ملیں گے سورہ یونس میں، سورہ نحل میں، سورہ فاطر میں 3 آیات ہیں، کوئی اگر ہونا ہے تو ریفرنس لے سکتے ہیں، کہ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس ہم نے نبی یا رسول نہیں بھیجا. یہ 3 مقامات پہ مختلف الفاظ سے سمجھایا گیا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس ہم نے رسول نہیں بھیجا. اور پھر سورہ ابراہیم کی 14ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو ان کی زبان میں بھیجا. ہر قوم میں ہم نے نبی بھیجے اور رسولوں کو ہم نے ان کی زبان میں بھیجا. بھئی یہاں بھی رسول آئے ہوئیں گے، سنسکرت ان کی زبان رہی ہوگی. آپ نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، وہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. دیکھیں یہ بات اس طریقے سے پیش کرنا ہے دوسروں کے سامنے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس رسول نہیں آیا، اور رسول جو آیا ان کی زبان میں آیا. یہ دیکھیے سورہ مریم میں بات آ رہی ہے کہ جب بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئے گود میں تو بولے
تم کیا کرے مریم، تمہارے نا والدہ ایسے تھے نا والد ایسے تھے. تو وہ اشارہ کرے بچے سے پوچھو. تو بولے یہ جھولے کے بچے سے ہم کیا پوچھیں گے. تو آپ نے پہلا جملہ جو کہا عیسیٰ علیہ السلام، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. اب ظاہر عربی میں نہیں بولے نا عیسیٰ علیہ السلام. وہ قوم جو زبان سمجھتی تھی جب تبرانی عبرانی وغیرہ اس میں بولے. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے تو عربی میں تو نہیں ہوئے نا. جتنا کانورزیشن قرآن میں ریپیٹڈ ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے وہ تبرانی عبرانی زبان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ہماری سہولت کے لیے پیش کیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اللہ معاف کرے، تو ہم اردو میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ٹرانسلیشن کا جواز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میرے احکامات کو سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹ بھی کر کے سمجھو، مگر میرے احکامات کو سمجھو. تو یہاں جو بات سمجھنا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں نبی نہیں بھیجے، اور ہر قوم میں ان کی زبان میں نبی بھیجے گئے. بات ایک حجت آئی بھی، اگر ہم کوئی عربی نبی کے بجائے عجمی نبی بھیجتے، کوئی فارینر، تو انہیں بولتا تو یہ سمجھتے ہی کیا تھے. اب فرض کیجئے کوئی صاحب آ کے یا میرے بجائے فرینچ میں کھڑے رہ کے دھواں دار تقریر کر رہے ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، فرینچ میں بول رہے ہیں، کیا کریں گے آپ لوگ؟ کسی کو فرینچ نہیں آتی، خالی بیٹھے ہوئے سن لیتے ہوئے. تو یہ پیغام یہ آ رہا کہ ہر انسان تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا. اس کی وجہ اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایب نارمل نبی نہیں ہے، ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ نارمل نبی ہے. اس سے پہلے بھی نبی آ چکے ہیں. اب یہاں دیکھیے وجہ بتائی جا رہی، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول. حجۃ بعد الرسول یعنی یہ رسول تھے جو خوشخبری دیتے تھے. خوشخبری کائی کی دیں گے بھائی؟ جنت کی، دنیا کی زندگی بھی اچھی، آخرت کی بھی اچھی. منذرین چوکنا کرتے تھے، دیکھو بھائی تم اللہ کو نہیں مانو گے تو پھر یہاں بھی تمہارے پہ عذاب آ سکتا ہے، آخرت کا عذاب آ گیا. یہ کیوں چوکنا کرتے تھے؟ کہ انسانوں پر رسول آنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے، کہ لوگ بولے کہ یا اللہ آپ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. دیکھیے بات کو انڈر لائن کریے آپ. جیسا میں اس سے پہلے کسی صاحب کا بتایا تھا، کسی کے بیان میں سنا تھا، مجھے ریفرنس نہیں مل سکا، کہ قیامت کے دن ایک عورت کا بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈالو. تو وہ پلٹے گی، پلٹ کے پوچھے گی کہ یا اللہ کیوں؟ تو بولے تو اسلام پہ عمل نہیں کرتی تھی. تو وہ بولے گی مجھے اسلام معلوم ہی نہیں تھا، میں جب چھوٹی تھی تو میرے باپ نے نہیں بتایا، بڑی ہوئی تو میرے بھائی نے نہیں بتایا، شادی ہوئی تو شوہر نے نہیں بتایا، بوڑھی ہوئی تو میرے بیٹے نے نہیں بتایا. تو حکم ہوگا اس کو روک لو، یہ چاروں کو دوزخ میں ڈالو. اس وقت ہمارا یہ معاملہ ہے. ہمارے ساتھ کے جو غیر مسلم ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بولے کہ یا اللہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا اسلام یہ ہے، سو ہمارے ساتھ کے جو تھے ہم سے بہت آگے نکلے ہوئے تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم کو کیا معلوم؟ وہ ان کو دیکھ کے ہم نہیں قبول کرے. پھر میں آپ کو ایک بک کا حوالہ دیا جو 14 برس اسلام کی اسٹڈی کر کے میتھمیٹکس کا پروفیسر کینیڈا کا اسلام قبول کرا. وہ بولا میں 2 سرویز کرا. The fastest growing religion in the world is Islam. Americans, 35,000 Americans are accepting Islam every year. تو میں سروے کرا، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں اسلام قبول کریں؟ وجہ کیا تھی؟ تو بولے قرآن پڑھے. تو میں ایک صاحب سے پوچھا تجوید سے پڑھے امریکنس، ترجمے پڑھے، سمجھے، سمجھ کے اسلام قبول کرے، اب تجوید ٹھیک کرے. وہ لوگ ہمارے پاس اس سے ہٹ کے پڑھنے ہی نہیں دیتے. قرآن سمجھتے حضرت، علماء کی کتاب ہے آپ سمجھتے، چلو روک دیے. ایک صاحب مجھے خط لکھے تھے، آپ بڑی حماقت کر رہے ہیں جو انگریزی میں دین پہ کتابیں لکھ رہے ہیں. اس سے پہلے کوئی صاحب ایسی کرے تھے تو دارالعلوم دیوبند سے جو ہے کفر کا فتویٰ نکلنے والا تھا. بولے کیا بولیں گے صاحب، یہ ہمارے لوگوں کو کیا بولیں گے؟ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ کوئی حجت نہ رہے. اب حجت نہ رہے تو پھر ہماری ڈیوٹی کیا؟ یہ تو نبیوں کا ذمہ ہو گیا، وہ پہنچا دیے چلے گئے ہو گیا. یہ ہم کو کیوں سنایا جا رہا؟ اس لیے کہ ہم غیروں پہ اسلام پیش کریں. کیسا پیش کریں؟ ہاتھ پکڑ کے چلو میاں مسلمان ہو اسلام کو، ایسا نہیں پیش کرنا. ہم قرآن پڑھیں، اسٹڈی کریں. بھئی آپ ایک سیلز ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ کچھ بیچ رہے ہیں، آپ پنکھے بیچ رہے ہیں، تو آپ کو پنکھوں پہ اتھارٹی ہونا ہے. ہمارے پاس ایک سیلز ریپرزنٹیٹیو آیا تھا کوئی یونٹ بیچنے کے لیے.
تو ہم اس کو ایزی لے رہے تھے. تو جاتے وقت بولا بائی دا وے آئی ایم ہیڈنگ دا کانفرنس آن تھرمل انالیسس نیکسٹ ایئر میں. سیلز ریپرزینٹیو ہے, اتنی بڑی اتھارٹی ہے, ڈاکٹر سو اینڈ سو. تو اب ہمارا ذمہ کیا ہے؟ ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان پہ حجت قائم کرنا ہے. ہم قرآن پڑھنا, حدیث پڑھنا, اس پہ عمل کرنا, ان کے سامنے پیش ہونا, وہ ہم کو دیکھ لینا. اس کے بعد میں یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی ہمارے سامنے اسلام پیش نہیں کیا گیا. ہم ایک غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ بھئی فرض کیجئے کہ کوئی غیر مسلم ہندوستان سے اگر امریکہ یا انگلینڈ گیا, اب وہاں وہ لوگ پوچھے کہ بھئی آپ میں اور یا حیدرآباد یا انڈیا کے مسلمانوں میں کیا ڈفرنس ہے, انہیں ایک آدھا گھنٹہ تو سوچیں گا, بولیں گا نہیں کوئی ڈفرنس نہیں صاحب, پینٹ شرٹ ہم بھی پہنتے ہیں, ان بھی پہ ہمارے پاس بھی بعض لوگ داڑیاں رکھتے ہیں, ان لوگ بھی رکھتے ہیں, کوئی ایسی خاص بات نہیں. پھر سوچ سوچ کے بولیں گے ہاں صاحب گوشت کھاتے ان لوگ, ایک ڈفرنس ہے گوشت کھاتے ہوئے. اب لے آئے اور ایک یاد آیا, شادیاں بڑے دھوم کے کرتے صاحب, زبردست شادیاں کرتے, لوٹ جاتے اس میں شادیوں میں جو شو بزنس ہوتا ہے. تو یہ ہم پکچر پیش کر رہے ہیں, یہ حجت پیش کرنا ہے. بھئی اب لوگ یہی بولیں گے کہ آپ خود عمل نہیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے سپٹمبر کے گڑبڑ میں جو آیا تو ایک نوجوان صاحب میرے پاس آئے, آ کے بولے صاحب آئی ہیو پریزنٹیڈ یور ٹرانسلیشن ٹو ون آف مائی نان مسلم فرینڈس, آپ کا ترجمہ جو ہے پریزنٹ کیا میں, پڑھو بول کے. بولا ڈیڈ یو ریڈ اٹ بائی دا وے؟ نہیں آئی ڈنٹ, آئی کونٹ ریڈ اٹ. ہمارا یہ ہے اسلام اچھا اس لیے ہے کہ میں مسلمان ہوں, دیٹس آل. میرے کو معلوم ہی نہیں. اب کوئی صاحب بولے بھائی کیا ہے اسلام میں, اب ایسا حضرت کوئی عالم سے جا کے پوچھو بولے, پھر آپ کئی کو مسلمان ہیں, اب ہے کئی کو بولے تو اماں بابا کی غلطی, میں کیا کرا اس میں ہے. یہ اس قسم کا ہمارا آرگیومنٹ ہے. یہاں یہ بول رہے ہیں کہ رسولوں کو بھیجنے کا کام حجت قائم کرنا ہے, تو اب رسول نہیں آنے والے ہیں. اب یہ بات امت پہ آ گئی, تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, تم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی 110 آیت. تو ہمارا فرض ہو گیا یہ. پھر کہا کہ وکان اللہ عزیزا حکیمہ, بے شک اللہ تعالیٰ اقتدار والا ہے اور دانائی پہ, وزڈم پہ فیصلہ کرتا ہے, اس کے فیصلے میں فرمنس ہے, استحکام ہے, کوئی بدل نہیں سکتا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم, اور اللہ تعالیٰ لیکن جو ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کے اوپر جو یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے علم سے نازل ہوا ہے. جیسے اس نے نازل کرنا چاہا ویسے آپ کے قلب پہ نازل ہوا, اور جیسے آپ کے قلب پہ نازل ہوا ویسے ریکارڈ ہوا. کاتب وہی جو رہتے تھے وہ ویسی ایک ایک ورڈ لکھے, اتنا ویریفائی کریں کہ آپ کے انتقال سے پہلے جبرائیل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں 2 دور کروائے پورے قرآن کے. صحابہ کے سامنے جو ہے 2 دور آپ کے ہوئے, وہی سیکوینس جو ہے پورا قرآن میں آیا. تو یہ اب یہ ہے کہ دوسری کتابوں کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی قرآن سے ثابت ہے, تحریف ہوئی ہے, اس میں الفاظ کے معنی بدل دیے گئے, اپنے مقصد کی چیزیں رکھے, باقی کی چیزیں چھوڑ دیے, یہ باتیں آ رہی ہیں. ملائکہ بھی جو ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ فقد ضلوا ضلالا بعیدا, اور بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ بہت دور چلے گئے گمراہی میں, بہت دور چلے گئے گمراہی, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اب یہ عمر ہے میاں, بڈھے ہوئے جب کرو, یہ ہم بھی کرتے ہیں, دوسرے بھی کرتے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا یہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا. اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت نہیں کرے گا, ان کے گناہوں کو کی سزا سے نہیں بچائے گا, اور نہ ان کو کوئی راستہ بتائے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے آپ, تو کفر اور ظلم کو سمجھنا ہے. کیا ہے کفر اور ظلم؟ اگر معمولی طور پہ سمجھنا ہے تو یہی ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے زندگی گزارنا کفر بھی ہے, ظلم بھی ہے. تو چھوٹی سی بات, جو بات سمجھ میں آئی, میری کوشش ہمیشہ رہتی کہ ایسے ورڈز یوز کروں جو سب کو سمجھ میں آئے, ورنہ پھر یہ تفسیر قرآن کا مقصد ہی ختم ہو جاتا. دھواں دار اپنی لینگویج بتا دے کہ چلو ہو گیا, میں تو بول دیا, آپ سمجھے نہیں سمجھے آپ کا کام نہیں.
تو اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کفر اور ظلم کرنے والوں کو جہنم کا راستہ دکھائے کون بتائیں گے؟ دیکھیے ولا یہدیہم طریقہ، وہ خود بتائے گا جہنم کا راستہ کن لوگوں کے لیے؟ جو کفر کریں گے اور ظلم کریں گے، یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزاریں گے۔ تو پھر ہم لوگوں کا کیا، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈیوٹی ہماری قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا۔ پہلے ایسی زبان میں پڑھیے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، پھر آپ اپنی تجوید ٹھیک کیجئے، ٹھیک عربی میں پڑھیے اس کو، اتنا پڑھیے کہ آپ عربی پڑھنے میں آپ کو خالی عربی پڑھنے میں معلوم ہو۔ اللہ کا فضل ہے، کسی ادارے کو نہیں گیا میں، بس یہی تھی، ترجمہ پڑھے عربی پڑھے، ترجمہ پڑھے عربی پڑھے، عادت ہوتے گئی۔ پھر معلوم ہوا کہ لینگویج کے دو رولز ہیں، ایک تو لینگویج کی گرامر معلوم ہونا ہے، جس زبان میں آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ زبان کی بھی گرامر معلوم ہونا۔ اب میں آپ کو پریزنٹ پارٹیسپل بولا، آپ کو نہیں معلوم تو پھر میں کیسا سمجھاؤں؟ کون سی زبان میں سمجھاؤں آپ کو؟ اسی لیے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ انگریزی میں سمجھ رہے ہیں، انگلش گرامر سمجھیے، اردو میں سمجھ رہے ہیں، پہلے اردو گرامر سمجھیے، سمجھ کے عربی گرامر اس میں جو ہے کنورٹ کر کے سمجھیے۔ اور ووکیبلری ہے، چیزوں کے معنی، بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں ملتی آپ کو، کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو محنت کرنا ہے، اور اگر اس کے خلاف کام کریں گے قرآن حدیث کے تو پھر جہنم ٹھکانا ہے ہمیشہ رہنے کا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اتنی بڑی کائنات پیدا کیا، ہم کو دوزخ میں ڈالنا کون سی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، تمام انسانوں کو، یہاں ایھا المومنین نہیں آ رہا ہے، الذین آمنوا نہیں، تمام مومنین کے لیے آ رہا ہے، تمام انسانوں کے لیے آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول اللہ تعالیٰ تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں۔ قرآن حق ہے، اس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت، ہر واقعہ حق ہے۔ ہمارے کچھ بدقسمت ساتھی ہیں جو پیرابلز ان دا قرآن بولتے ہیں، فرضی کہانیاں نہیں، قرآن میں فرضی کہانی کہیں نہیں ہے، سمجھانے کے لیے فرضی کہانی ہے۔ میرے سے آرگیومنٹ ہوا تھا ایک وقت، کسی جگہ میرا ٹاک تھا، کوئی بزرگ صاحب آئے، آ کے بولے صاحب آپ یہ جو 7 آسمان سمجھا ہے ایسا نہیں ہے، ہم جیسا بولتے ہیں آپ کے ویسے 56 دیکھے، ویسا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ 7 آسمان ہیں۔ میں بولا پھر 5 نمازیں نہیں ہیں، کئی نمازیں ہیں، جتنے پڑھتے پڑھ لو، جتنے چھوڑتے چھوڑ لو، 30 روزے نہیں ہیں۔ قرآن میں کوئی، آپ دیکھیے آپ کے علم میں 7 آسمان نہیں ہے، میرے علم میں ہے نا، میں جیولوجی اسٹرونومی پڑھا رہا ہوں، مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں 7 سسٹمز، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے۔ اس سے پہلے جو ترجمہ کرے ہمارے سے پہلے، اس وقت تک یہ ریویل ہی نہیں ہوا تھا، سائنٹیفک نالج آئی نہیں تھی، تو کیسا بولیں گے وہ لوگ؟ سائنٹیفک نالج تو حال حال کی ہے، اور قرآن بھرا ہوا ہے، 750 آیات جو ہے سائنس سے ڈیل کرتی ہیں قرآن پہ۔ میرا مین اٹریکشن تو اسی طرف کی، اسی وجہ سے ادھر آیا۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی کہ قرآن میں ہر چیز حق ہے، سائنٹیفک۔ ایک صاحب، کوئی ایک ٹی وی آ رہا تھا، اس کا انٹرویو تھا، وہ نہیں آیا ٹی وی، کوئی عالم صاحب پوچھے، بولے صاحب کل کے دن یہ سائنس جو ہے فلانی اس پہ غلط ثابت ہوتی تو آپ کیا کریں گے؟ میں بولوں گا میں سائنس کو جھوٹ بولوں گا، میں قرآن سے کفر تو نہیں کروں گا، سائنس میں غلطی ہے بولوں گا میں، کیونکہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ ویریفائی کر لیجئے، آپ کے تھیوریز لا کے قرآن سے ویریفائی کر لیجئے کریکٹ ہے یا نہیں ہے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے ایک ایسی چیز سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے جو قرآن اس کو سرٹیفائی نہیں کرتا کہ یس یو آر رائٹ، آپ اس پوزیشن میں ہیں۔ آپ ہاں صاحب، تھیوری آف ایکسپینڈنگ یونیورس از رائٹ، کیونکہ فلانی صورت فلانی آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم ہی ہیں جو آسمانوں کو پھیلاتے ہیں۔ تھیوری آف بگ بینگ از رائٹ، کیونکہ سورہ انبیاء کی 30 آیت میں کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان ایک جگہ تھے اور ہم نے اس کو الگ کیا۔ پورا بھرا ہوا ہے، حق ہی حق ہے قرآن۔ تو آپ یہ دیکھیے، میں اس واسطے اسٹریس کر رہا ہوں، یہ سارے انسانوں کو میسج ہے، یہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہے کہ اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس ایک رسول تمہارے پالنے والے مالک اللہ کی طرف سے حق لے کے آئے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ فآمنوا خیر لکم، تو اب ایمان میں آ جاؤ، اب امن میں آ جاؤ، اب ایمان لا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ اب یہ بات پہنچائیں گا کون سا؟ میں نہیں پڑھتا قرآن تو دوسرے غیر مسلم آ کے کہاں سے قرآن پڑھیں گے؟ کون سمجھائیں گا؟ تو ہم کو انوائٹ کرنا پڑے گا، کچھ ڈائلاگ ایسے ہونا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا، ہم اپنے نمونے ہوں گے، لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ دیکھیے، اچھا مسلمان جو ہوتا ہے ایک نمونہ بن جاتا سب کے لیے،
تو ویسے نمونے اچھے نمونے بننا ہے ہم کو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اگر تم انکار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو تو یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں وہ اللہ کا ہے. کیا فکر ہے اللہ تعالیٰ. بھائی میرے پاس 20 کروڑ کا سمجھیے کہ بینک بیلنس ہے. کوئی انکم ٹیکس والا سنا تو ریٹ کریں گا, میں فردی طور پہ بول رہا ہوں. 20 کروڑ کا سمجھیے بینک بیلنس ہے. آپ لے کے بولے صاحب آپ بڑا اچھا بولے 5 روپے کی نوٹ رکھیے. اب میں بولوں گا حضرت میرے کو اتنا پیسہ رکھ کے 5 روپے کی کیا حقیقت ہے میری. تو اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والا, اس کو مینٹین کرنے والا, اس کو ختم کرنے والا, پھر کریٹ کرنے والا, اس کو جو ہے یہ تم ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ تو کیا پرواہ ہے. تمہاری حقیقت کیا ہے. تم نقشے میں نہیں آتے. تم دنیا کا اگر نقشہ اتارا گیا ہے تو سولار سسٹم دنیا کے نقشے میں نہیں آتا. زمین اور ہم تو بہت دور کی بات ہے, وہ بھی نقشے میں نہیں آتا. یہ ہماری حقیقت ہے. تو بولے زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے, حکمت رکھتا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے وہ لوگ, اے اہل کتاب, اپنے دین میں زیادتی مت کرو, اپنے دین میں زیادتی مت کرو, اور اللہ کے بارے میں سوائے حق کے اور کوئی بات مت کرو. یہ بات ہمارے واسطے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے حق کے کوئی بات نہیں کرنا. حق کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا یا حدیث میں جو بات بتائی گئی وہی بات ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کریں گے. ہم امیجن کر لیتے نہیں بیٹھیں گے. ہم امیجن کریں گے تو تماشا بنا کے رکھ دیں گے. تو یہ بات جو ہے پکی آ گئی. اب اس راستے آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی جو ہے بیٹا ہے اور وہ ہے اس طریقے کی. تو کہا کہ انما مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاها الی مریم و روح منہ. اب یہ بڑی تگڑی آیت ہے, یہ سمجھنا ہے. ذرا میں کنونشنل ٹرانسلیشن سے ڈرفٹ کر رہا ہوں, اس کا ریزن بھی دیتا ہوں میں آپ کو کہ دیکھو مسیح عیسیٰ بی بی مریم کے جو بیٹے تھے وہ اللہ کے رسول تھے. پہلی دفعہ پہلی بات جو آ رہی وہ اللہ کے رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ کوئی پیغام دے کے بھیجا تھا. وہ کلمتہ, اور اللہ کے کلمے تھے. کلمہ کیا تھا؟ سورہ مریم میں بھی انشاءاللہ بات آئے گی, پچھلے دور میں بھی ہم سن چکے ہیں کہ جب کسی چیز کا اللہ تعالیٰ کسی امر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ کن ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کو سورہ مریم کی 17 آیت ہے, جبرائیل علیہ السلام کو بی بی مریم کے پاس بھیجا گیا. بی بی مریم پریشان ہو گئی کہ اگر تم متقی ہو تو کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, روح نا, ہم نے ہماری روح کو بھیجا. روح کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. آپ کو میں ایک بچہ عنایت کروں, وہبا. تو بعض احادیث میں آیا کہ بی بی مریم کے منہ سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی روح داخل ہوئی, اور نہیں معلوم وہ احادیث کی آتھینٹسٹیز وغیرہ دیکھنا ہے, کیونکہ وہاں حسن کا یہ آیا ہے کہ بی بی مریم کی شرمگاہ کی حفاظت ہوئی ہے. انہوں نے حفاظت کی, مطلب یہ کہ کوئی چیز وہاں سے داخل نہیں ہوتی, حفاظت ہو گئی. تو اب یہاں جو ہے جبرائیل علیہ السلام آئے, روحنا کا لفظ آیا, جبرائیل علیہ السلام آئے, اور وہ نہیں معلوم کس طریقے سے بی بی مریم کو جو ہے وہ حکم اللہ تعالیٰ کا مل گیا کہ کن, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عالم امر میں آ گیا کہ کن. تو عالم خلق میں وجود میں آ گئے, کنسپشن ہو گیا بغیر باپ کے. اب یہ عالم امر عالم خلق کیا ہے بھئی؟ یہ جو فلائی اوور پڑا سیکرٹریٹ سے لے کے وہ پریشانی ہو رہی, کہاں ڈالیں گے اس کو, ڈالے نہیں معلوم نہیں. فلائی اوور کا کیبنٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریے ایک فلائی اوور ڈالیں گے, یہ عالم امر ہے. حکم دے دیے فلائی اوور ڈال دو. اب وہ حکم عمل میں آنے کے واسطے 10 سال کے اوپر ہو جا رہے ہیں. اس کا نارمل جو کورس ہے, سیمنٹ لانا, وہ لانا, کانٹریکٹ دینا, ٹینڈرز کال کرنا, یہ تمام چیزیں. تو عالم خلق میں بی بی مریم کے پیٹ میں 9 مہینے عیسیٰ علیہ السلام رہے. اب بی بی مریم کو بھی ویسی ڈیلیوری کی ویسی تکلیف ہوئی جیسا عام عورتوں کو ہوتی ہے. پورا قرآن میں ڈسکرپشن آیا ہے. تو اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے, اور ان کا کلمہ کن تھا, حکم تھا ہو جا, جو بی بی مریم کے طرف ڈالا گیا. اب یہ وہ روح منہ جو بات آئی ہے, اکثر ترجمہ یہ ہوا, اور وہ ان کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح تھے.
اب یہ بی بی مریم کے بارے میں سورہ مریم میں 17 آیت آ گئی ہے کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، روحانہ بھیجا تھا ہم نے. تو میں واؤ کے لیے جو ہے کافی تلاش کرا کہ واؤ کے معنی جو آتے ہیں، واؤ کے کئی معنی آتے ہیں. ہم لوگ خالی اینڈ اور کے معنی میں لیتے ہیں. واؤ قسم کے لیے آتا، والعصر. واؤ تفسیری ہوتی کہ رحمت اللہ و برکاتہ، رحمت یعنی کہ برکات، اچھائی میں بڑھوتری. اور پھر اس کے بعد میں واؤ اینڈ کے معنی میں آتا. واؤ بعض وقت along with کے معنوں میں آتا، اس کے ساتھ. میں اسٹینڈرڈ ڈکشنریز ریفر کر کے بول رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میرا ذمہ ہے غلط بات نہیں پیش کرنا ہے. اسٹینڈرڈ ڈکشنری ریفر کر کے بول رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا، واؤ کا مطلب یہ along with، ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے پاس سے بھیجے گئے تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ کلمہ کن تھے، حکم تھا ہو جا، جو بی بی مریم کے طرف جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آ کے کمیونیکیٹ کر رہے تھے. بات صاف ہو گئی. ورنہ وہ روحم منہم جو عام ترجمہ آیا تو کنفیوز ہو گیا کہ بھئی روح جبرائیل علیہ السلام ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہے یا یہ روح قبض کرنا، روح لینا. یہ تو دیکھیے، مجھے جہاں تک اندازہ ہے روح ایک پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن کا ایک ہی میننگ ہوتی ہے، ایک ہی میننگ ہوتی ہے. جیسا اسرافیل علیہ السلام بولے سور لے کے بیٹھے ہوئے، اسرافیل علیہ السلام پراپر ناؤن ہے اور کوئی نہیں ہوتا. تو روح القدوس، روح الامین، تو یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا. اور پھر ورنہ پھر سورہ مریم کے وہ آیت سے کانٹرڈکشن ہو جائیں گا. وہاں بول رہے ہیں روح کے ذریعے بھیجے، یہاں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہی روح تھے. پھر اب اللہ تعالیٰ کی روح تھی تو پھر سورہ بقرہ کی 87 آیت میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح سے مدد دی. جب روح اندر ہے تو پھر باہر سے روح کی مدد، پورا کنفیوژن کریٹ ہو. اب مجھے کیونکہ وہ ڈکشنری کے ویب سائٹ پہ جو آئی ہے ایکسپلینیٹری ڈکشنری آف دی ہولی قرآن، اس کی وجہ سے تمام کمپیریٹو اسٹڈی کرنا پڑا تھا کہ بھئی ایک معنی فکس کرو آپ، اس کے بعد میں قرآن میں بیٹھے کہ سائنٹیفک میتھڈ یہی ہے. پہلے ایک ماڈل پیش کرو آپ، ایٹم کا یہ ماڈل ہے، الیکٹرانز ہوتے، پروٹونز ہوتے، نیوٹرونز ہوتے، اس کے بعد میں ڈسکس کرو آپ. تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم کن تھے، ہو جا، جو بی بی مریم کے طرف جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ڈالا گیا تھا. سادی اردو میں یہ ٹرانسلیشن ہوگا. چلیے آگے بڑھیے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین مت کہو. فادر سن اینڈ دا ہولی گوسٹ یہ جو کرتے ہیں، فادر سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، بولے کہ فادر اوپر ہے، سن نیچے ہے، جبرائیل علیہ السلام ہولی گوسٹ ہے. کنفیوژن کر دیا. اس سے بڑا کنفیوژن ہم لوگوں کر دیا پاس اپنا. تو اگر یہ مسئلے کو دیکھیں، پرابلم یہ ہو رہا ہے اس وقت انڈیکس ٹو دی قرآن ہے، المعجم، انٹرنیشنل فیم کی کتاب ہے، اللہ کا فضل ہے میرے پاس ہے. تو اس میں کیا ہے، آپ کوئی بھی حرف دیکھ لیجئے، آیت اگر آپ کو یاد ہے تو وہ آیت کہیں بھی دیکھنا، وہ ایک لفظ آپ کو یاد ہے تو وہ آیت آپ ڈھونڈ لے سکتے ہیں. تو روح کہاں کہاں ہے، ایک جگہ پورا لکھا ہوا ہے. رے واؤ ہے کا جو مادہ ہے کہاں کہاں آیا ہے قرآن میں، پورے آیتیں جمع کیجیے آپ ایک جگہ، اس کے معنی فکس کیجیے، پھر ترجمے کو بیٹھیے آپ. ایک جگہ ایک کر دے رہے، ایک جگہ ایک کر رہے ہیں، ایک جگہ ایک کر، پریشانی ہو گئی. جیسا قرآن میں کہیں روح قبض کرنے کا کوئی آئی نہیں، کوئی بھی آیت نہیں ہے. حدیث میں بات آئی ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. نفس کی بات آئی ہے، سورہ زمر کی 42ویں آیت ہے کہ ہم تو موت کے وقت نفس لے لیتے ہیں، روح کا لفظ نہیں آیا. تو یہ کنفیوژنز ہو جاتے. تب ان لوگوں کیا کریں، کیونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، فادر سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، سن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، ہولی گوسٹ جبرائیل علیہ السلام. ایسا مت بولو، وہ حکم آ رہا ہے کہ ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو. انتہوا خیر لکم، تم اس سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تمہارا اللہ ایک ہی الہ ہے، واحد ہے. اس سے پہلے بھی بات آئی اللہ احد، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے. الہ کے ساتھ واحد کی بات کئی جگہ آئی. تو واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ احد جو ہے انڈیویزبل، جس کی تقسیم نہیں کی جا سکتی. واحد جو ہے کئی چیزوں کی ایک چیز جو بن جاتی ہے، جیسا رسی ہے. امت واحدہ، مائم واحد، ایک خطرے میں ملینز آف ڈراپس ہیں، مائم واحد.
ایک امت واحدہ یعنی کئی لوگ مل کے ایک امت بنتی. تو الہ یہ جو جتنے اسماء الحسنہ ہیں یہ تو تھوڑے ہم کو معلوم ہے اور نہیں معلوم کتنے ہیں, تمام کو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو یہ الہ ہے, سپریم اتھارٹی ہے, تمام اسماء کے ساتھ جو ہے اپنی حکومت چلاتے ہیں. سبحانہ ان یکون لہ ولد, اور وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں اس کا ہے, اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میرے کو بیٹے کی ضرورت ہے, بڈھا ہو گیا, چلنا پھرنا سیڑھیوں پہ ذرا پرابلم ہے, کوئی بیٹا رہا تو ہاتھ پکڑتا ساتھ لے کے جاتا, کماتا کھلاتا لا کے کرتا, کہیں بھی جانا ہے پریشر بتانا ہے, نہیں ہوتا بھائی رات کا وقت ہے کہاں جائیں گے, میں محتاج ہوں, مجھے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین ان کے سارے لوگ غلام ہیں ان کے, ان کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑھاپے کا سہارا نہیں بناتے ہیں. اور پھر ایک بات یاد رکھنا ہے, شیر کا بیٹا شیر, بکری کا بچہ بکری, اللہ کا بیٹا کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ اللہ ہوگا, لاجک ہے یہ. تو پھر ایک جا کے دو ہو گئے, ذات میں جو ہے دو ہو گئے. تو بول رہے ہیں کہ اللہ یہ بہت پاک ہے اللہ تعالیٰ ایسی چیز سے, ان کا کوئی بیٹا نہیں. وکفیٰ باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے بھروسہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ والملائکۃ المقربون, اور مسیح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور جو قریب کے فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہونے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے. بھئی گھر میں آپ حکومت چلا رہے ہیں, ایسا کرو ویسا کرو. ایک دن بچے کو دفتر کو لے کے گئے تو باس آ کے بولا کہاں تھے حضرت آپ کل؟ بچہ پریشان ہو گیا, انہوں تو گھر میں باس ہے, ان کا بھی باس ہے. اب میرے کو شرم آ گئی کہ میرا باس بچے کے سامنے ڈانٹ دیا. تو یہ مت سمجھو کہ مسیح علیہ السلام اور قریب کے جو فرشتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے سے جو ہے شرماتے تھے, نہیں. یہ کہے کہ آج مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے, نعوذ باللہ. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے سے نہیں شرماتے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے سے شرمائے گا, اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا, پراؤڈ فیل کرے گا, تو پھر ہم یہ تمام لوگوں کو جو ہے جمع کریں گے, قیامت کے دن جمع کریں گے. جب ہے نا وہ ڈائلاگ ہے, یہ سر جو خدا کے سامنے نہیں جھکا تیرے سامنے کیا جھکیں گا, بولے وہ بہت بڑا ڈائلاگ, پورے لوگ تالیاں بجا رہے ہو. یہ ہے وہ سر وہاں کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم. تو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ دیکھو جو کوئی شرم محسوس کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے, جو اب جیسا کوئی پرانا دوست میں آپ مسجد میں, بولے وہ دیکھیں کہ مسجد سے نکل کے انہیں کیا بولتا ہے کہ بولے نہیں, ہم کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کو بڑا تو سبھی مانتے ہیں, اپنے آپ کو چھوٹا ماننا تو نہ مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو چھوٹا ماننے سے شرماتے تھے, نہ فرشتے جو قریب ہیں وہ مانتے تھے. اور جو بھی ایسا کرے گا, تکبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے ہوئے شرمائے گا, ان سب کو جمع کیا جائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے, اللہ پر, فرشتوں پہ, کتابوں پہ, رسولوں پہ, قیامت کے بعد جی اٹھنے حساب کتاب پہ, تقدیر پہ ایمان لائے اور قرآن پہ ویسے ہی عمل صالح کیا ہے, قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو ہم ان کا اجر دیں گے اور پھر اپنے فضل سے اور زیادہ دیں گے. ایک جگہ 10 گنا آیا, ایک جگہ 700 گنا آیا, ایک جگہ بغیر حساب آیا. کیا کمی ہے اللہ تعالیٰ. ہم بھی تو دیکھیں کہ ہے ظرف کتنا ادھر پھر مانگ کی جو امجد حیدرآبادی کی بات آتی ہے کہ کیا مانگیں گے ہم. بھئی ایک آدمی جو 10 کی نوٹ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, اس کو آپ بولے بھائی مانگ, تو کیا مانگتا؟ وہ بولے گا صاحب 5 روپے دے دو آپ. اس کو اندازہ ہی نہیں ہے, اس کے اوپر گنتیش نہیں آتی, اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں. 10 پیسے 5 پیسے 4 آنے 8 آنے, بہت ہوا تو کوئی روپیہ ڈال دیا. تو یہ حالت ہے. تو ان کو ہم اپنے پاس سے اور زیادہ دیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, اور جو کوئی ہمارے سامنے جھکنے سے شرمائے گا, آر کرے گا, اپنے آپ کو بڑا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, تکبر کرے گا, اس کو ہم ایک تکلیف دہ عذاب دیں گے. کیونکہ تکبر کے بارے میں بات آ گئی ہے
کہ تکبر جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کی ریزن ہے تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں، ہمارا کام اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھنا ہے. ہمارا اصل کام جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھنا ہے. اور پھر ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ ہمارے علاوہ ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. بھئی یہاں تو ہے کوئی بات ہوتی بولتے نہیں وہ اے سی پی پہچانت کے ہیں میرے، ذرا آپ بولو انہوں کر دیتے بولے. وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے وہ لوگوں جو، اے انسانوں، دیکھیں پھر یہاں انسانوں کی بات آ رہی ہے. تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے برہان آ چکا ہے. برہان کیا ہے؟ ثبوت، پروف کا رہتا، ٹروتھ کا پروف رہتا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ حق ہے اور صرف حق ہے. اس سے پہلے بات آ گئی تھی. ایسی کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے اور تمہارے پاس وہ انزلنا الیکم نور مبینہ، اور ہم نے تمہارے پاس ایک کھلا ہوا نور نازل کیا ہے. قرآن کھلا ہوا نور ہے، کوئی کنفیوز نہیں ہے. سیلز کام نہیں کر رہے ہیں، کھول کے دیکھ رہے ہیں آپ کیا لائٹ ڈم ہو گئی، نہیں، کھلا ہوا نور ہے. وہ سیلز بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ چارج ایسے محفلوں میں ہو جاتی ہے، وہ سیلز جو ہے ایسے محفلوں میں چارج ہو جاتے، تو ایسے محفلوں کو اٹینڈ کرنا عادت بنا لینا. 5 وقت تو موقع ہے نماز جماعت سے پڑھنے کا. تو یہ نور ایسا نور ہے، قرآن کا ایسا نور ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے تو پھر ہر چیز کھل کے دکھتی. دیکھیں کریکٹ اینک ہونا ہے. جن کو اینک ہے ڈاکٹر کے پاس گئے، یہ دیکھے نہیں صاحب نہیں پڑھے جا رہی 3rd لائن تک، اور دیکھے اس کے بعد ہاں آخری لائن بھی میں پڑھ سک رہا ہوں. تو صحیح اینک ملی تو پھر صحیح پڑھ سکیں گے آپ. صحیح روشنی ملی تو صحیح دیکھ سکیں گے. تو قرآن جیسا جو ہے روشن کتاب، کھلی ہوئی روشنی آ گئی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا. اب اللہ تعالیٰ کو کہاں سے جا کے مضبوطی سے پکڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا ہے؟ اس کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا. قرآن اور حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول، اس کو مضبوطی سے پکڑنا. ہر موقع پہ سوچنا بھئی یہ قرآن میں حدیث میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں سوچنا. دیکھیے ہماری زندگی سے یہ طریقہ ہی مٹ گیا. شادی ہو رہی، کبھی پلٹا کہ کسی سے پوچھے بھائی قرآن حدیث میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے، کیسا کرنا، مسنون طریقہ شادی کا؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو دل میں آیا کر لے رہے. پٹاخے بھی چھوٹ رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی، کیا نہیں ہو رہا سب. تو اب یہاں یہ بات رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پہ مضبوطی سے عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور فضل میں داخل کرے گا. رحمت میں کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. رے میم کے مادے میں فائدے کے معنی آتے ہیں. رحمان فائدہ پہنچانے والا، رحیم ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والا، اور اس کے فضل بھلائی میں وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پھر ان کو صراط المستقیم کے طرف جو ہے ہدایت دے گا. دیکھیے مستقیم جو ہے خیام نیند کا اپوزٹ ہے. باشعور کسی راستے پہ چلنا، یہ صراط المستقیم. ایک مردے کو ڈولے میں ڈال کے مسجد میں لا لیے، وہ صراط المستقیم نہیں ہے اس کا. میں جاندار مسجد میں آیا، صراط المستقیم ہوں، کیونکہ میں باشعور آیا ہوں، کانشیسلی آیا ہوں. میں مردہ کانشیسلی نہیں آیا. جو مسجد میں لے کے گئے چلے جاتا ہوں، نہیں لے کے گئے تو خاموش ہو جاتا. قبرستان میں نماز جناز ہوئی، خاموش ہو جاتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. باشعور نہیں ہے انہیں. استحقام. دیکھیے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. وہ زندہ ہے، قائم ہے. کیسا قائم ہے؟ اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی اور وہ تھکتا بھی نہیں. تو صراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ جنت کے راستے پہ باشعور طریقے سے چلنا. ایسے راستے پہ اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. پھر یہ وراثت کے بارے میں آخری آیت ہے، یستفتونک، یہ آپ سے لیگل فیصلہ. فتویٰ کس کو بولتے ہیں؟ لیگل فیصلہ، قانونی فیصلہ، لیگل ڈیسیشن چاہتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ کہہ دیجئے کہ کلالہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو لیگل فیصلہ سناتے ہیں. کلالہ کون ہے؟ کہ ایسا مرد یا عورت جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے. ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے.
ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی ایسے مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کی بہن کو جو ہے اس کی آدھی جائیداد ملے گی. وہوا یورثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر بہن کا انتقال ہو گیا تو بھائی کو پوری کی پوری جائیداد ملے گی. فإن كانت اثنتین فلہما ثلثان مما ترک، اور اگر دو بہنیں ہوں گی تو دونوں کو 2/3 ملے گی. جیسا اگر وہ 3 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے تو دونوں بہنوں کو 2 لاکھ ملیں گے. اب یہ ہے کہ 1 لاکھ کا کیا کریں گے، وہ اس کے بعد کے جو رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم ہو جاتا، جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان میں جو ہے تقسیم کا آ جاتا، یا پھر اگر آپ کے وصیت وغیرہ اگر کر کے گئے ہیں تو اس کی بھی تکمیل کرنا ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر مرد اور عورتیں ملی ہوئی ہیں، اس کے بھائیاں بھی ہیں بہناں بھی ہیں، تو ایسا دینا کہ ہر مرد کو دوگنا ملنا اور عورت کو 1 ملنا. جیسا ایک بھائی کو 2 لاکھ ملے تو ایک بہن کو 1 لاکھ ملے، اس طریقے سے ڈیوائڈ کرنا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارا ہر چیز کھول کے سمجھاتا ہے تاکہ تم غلطی نہ کرو، گمراہ نہ ہو. ہر چیز کھول کے بتا دی ہے قرآن میں. واللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. تو یہاں جو ہے سورہ نساء اللہ تعالیٰ کے فضل سے ختم ہوا ہے.